پھر قبیلے کے لوگوں کو حوالے کر کے خود توبہ کر لی اور بڑی عجلت کے ساتھ مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہ صرف اپنا خون بچانے میں کامیاب ہو گیا بلکہ آپ کی بہن ام فروہ سے شادی بھی کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گمنامی کے گوشے میں رہا اور عہد عثمانی میں باہر آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو فارس کے بعض مقامات کا والی بنا دیا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اس کو اس کے منصب سے معزول کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے مسلمانوں کے کچھ مال کا مطالبہ کیا، بعد میں اپنے ساتھ رکھا اور اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ پھر جب قرآن اٹھائے گئے اور ثالثی کی تجویز پیش ہوئی تو یہی اشعث بن قیس تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی شدت کے ساتھ مجبور کیا کہ تجویز منظور کر لیں۔ ہمیں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ شام پر اس حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف کوفہ اور حجاز کے لوگ نہ تھے بلکہ بصرہ کے بھی ہزاروں آدمی تھے۔ کچھ تو مارکہ جمل کے وفادار تھے، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دن کنارہ کشی اختیار کی تھی، اور بہت سے وہ لوگ تھے جو طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد شکست کھا گئے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سب عثمانی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سچائی اور رضامندی سے نہیں بدلے ناخواستہ تھے۔ ان کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے قدورت تھی، اس لیے کہ آپ نے ان کے لوگوں کو قتل کیا اور ان کو شکست کھانے پر مجبور کیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب آدمی مخلص نہ تھے، کچھ مخلص تھے، کچھ مطلبی۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ طرفین کے آدمی محرم کے دنوں میں پوری آزادی کے ساتھ آپس میں ملتے جلتے رہے۔ اب ہم مزید کہتے ہیں کہ ایک دن جب مقتولوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تجہیز و تکفین کے لیے وقتی مصالحت کا مطالبہ کیا جو منظور کر لیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شامی اور عراقی مختلف مواقع پر ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور ان کے لیے اس میں کوئی دشواری نہ تھی کہ باہم سرگوشیاں اور آزادانہ تبادلہ خیالات کریں۔ ایسی حالت میں یہ بعید نہیں تھا کہ عراق کے چالاک سردار اشعث بن قیس کی ملاقات شام کے کھلاڑی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہو اور دونوں نے مل جل کر یہ تدبیر نکالی ہو کہ لڑائی جاری رکھیں، اگر شامی غالب آ جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر خطرہ ہو اور اپنی شکست دیکھ رہے ہوں تو قرآن مجید بلند کریں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں اختلاف پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو خائف کر دیں۔ اگر ایسا ہوا ہو تو کہنا چاہیے کہ ان کی تدبیر کارگر ہوئی اور اشعث اور اس کے ماتحتوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کا کہا مانیں اور لڑائی روک دیں۔ لیکن پھر یہ بھی خیال ہے کہ یہ سازش یہیں آ کر نہیں رکی بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک میدان میں اس نے قدم بڑھائے۔ یہ خطرناک میدان دو ثالثوں کا انتخاب تھا، اس لیے کہ اشعث اور اس کے یمنی آدمیوں کا کسی وجہ سے سخت اصرار تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم چنا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی آزادی نہیں دی گئی کہ اپنے بھروسے کا آدمی ثالث بنا سکیں، حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ابو موسیٰ نے لوگوں کو کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امداد سے باز رکھا تھا اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ثالثی کے فیصلے پر مجبور کیا گیا، پھر ایک ثالث کے انتخاب پر مجبور کیا گیا۔ یہ تمام باتیں اتفاقیہ ظہور پذیر نہیں ہوئیں بلکہ مکر و چال سے ہوئیں، اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کے دنیا دار ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ بہرحال فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دو حکم مقرر کیے جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے یہ بات نہیں مانی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے حکم بنائے، اس لیے کہ وہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ بھی نہیں مانا کہ اشتر حکم ہو، اس لیے کہ ان میں جنگ اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کی اسپرٹ بہت زیادہ تھی۔ احنف ابن قیس چاہتے تھے کہ وہ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نمائندگی کریں یا کم از کم موسیٰ کے ساتھ رہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجبوری کا یہ عالم تھا کہ ان کے ساتھیوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور اصرار کیا کہ نمائندگی تو صرف ان کے پرانے حاکم ابو موسیٰ اشعری ہی کریں گے، جنہوں نے ان کے لیے فتنہ پسند نہیں کیا، نہ لڑائی میں کسی کی طرف سے حصہ لیا۔ ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے تو جنگ میں حصہ لیا ہے اور اپنی زبان سے، تلوار سے اور دماغ سے جنگ۔ فریقین کی جانب سے گفت و شنید کرنے والے اکٹھا ہوئے اور ایک تحریر میں اس بات پر اتفاق کیا کہ طرفین لڑائی بند اور ثالثی منظور کرتے ہیں، دو حکم فیصلے کی جگہ اور وقت مقرر کرتے ہیں، اور یہ کہ دونوں حکم جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے ان کی جال و مال بہرحال محفوظ رہے گی، نیز یہ کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پوری قوم متحد ہوگی۔ ان نکات کی بڑی باریک بینی کے ساتھ حد بندی کی گئی، لیکن ایک بات بالکل چھوڑ دی گئی
اور نزدیک و دور کہیں سے اس کو بحث میں نہیں لایا گیا، یعنی جھگڑے کا موضوع جس کا فیصلہ دونوں حکم کو کرنا ہے۔ پہلے یہ تحریر سنیے جو بلازری کی روایت کے مطابق یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ قرارداد ہے جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عراقی اور شامی حامیوں کے ساتھ اتفاق کیا۔ ہمیں اللہ کا حکم تسلیم ہے، ہمارے اختلافات کے لیے اللہ کی کتاب از اول تا آخر ہمارے درمیان ہے۔ اللہ کی کتاب نے جس کو زندگی بخشی ہم اس کو زندہ رکھیں گے، جس کو اس نے مردہ کیا ہم بھی اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ دونوں حکم اللہ کی کتاب میں جو کچھ پائیں گے اس کی اتباع کریں گے، اور اگر اپنے اختلافات کے بارے میں کتاب اللہ میں کوئی راستہ نہ پا سکیں گے تو پھوٹ سے بچنے والا انصاف کا راستہ اختیار کریں گے۔ عبداللہ ابن قیس اور عمر بن عاص حکم ہوں گے۔ ہم نے ان دونوں سے عہد و پیمان لے لیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے صاف اور صریح حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر کوئی مقررہ حکم نہیں ملا تو پھوٹ نہ ڈالنے والی متفقہ رائے اختیار کریں گے۔ دونوں حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور دونوں کی فوجوں اور افسروں سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ فیصلہ کریں اسے قبول کرنا ہوگا۔ یہ حکم بھی لوگوں سے اپنی جان و مال اور اپنے اہل و عیال کی امان کا قول و اقرار کرتے ہیں، اور اس کا عہد کہ پوری قوم ان کے فیصلے کی حمایت کرے گی۔ دونوں حکموں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت میں صلح اور اتفاق کرائیں گے، پھوٹ اور لڑائی نہ ہونے دیں گے۔ فیصلے کی مدت رمضان تک مقرر کی جاتی ہے۔ اگر اس سے پہلے کرنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے۔ طرفین کی مرضی کے بغیر اگر حکم فیصلے میں تاخیر کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے۔ فیصلے سے قبل اگر کسی حکم کا انتقال ہو جائے اور اس کے امیر اور اس کی جماعت کو حق ہے کہ وہ کوئی دوسرا آدمی اس جگہ مقرر کرے جو عادل اور مخلص ہو۔ فیصلے کی جگہ کوفہ، شام اور حجاز کے درمیان کا کوئی مقام ہو جہاں ثالثوں کی اجازت کے بغیر کوئی نہ جا سکتا ہو۔ اگر دونوں حکم فیصلے کے لیے کوئی دوسری جگہ چاہیں تو پسند کر سکتے ہیں، اور طرفین میں سے جس کو چاہیں گواہی کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ پھر ان گواہوں کی اس معاہدے میں یہ گواہی لکھی جائے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف دوسرے کی مدد کریں گے اور کہیں گے: اے اللہ، ہم اس شخص کے خلاف تیری مدد چاہتے ہیں جو اس معاہدے کے خلاف زیادتی سے کام لینا چاہے گا۔ عراق اور شام کی طرف سے 10 آدمیوں نے یہ شہادت دی۔ عراق کی طرف سے عبداللہ ابن عباس، اشعث ابن قیس، سعد ابن قیس حمدانی، ورقہ ابن سامی، عبداللہ بن طفیل، حجر ابن عدی کندی، عبداللہ ابن حجل ارحبی بکری، عقبہ بن زیاد، یزید بن حجیہ تمیمی، مالک بن ارحبی نے، اور شام کی طرف سے ابو العور عمرو بن سفیان سلمہ، حبیب بن مسلمہ فہری، مخارق بن حارث زویدی، زمل بن عمرو عذری، حمزہ بن مالک حمدانی، عبد الرحمن بن خالد بن ولید، سمی بن یزید حضرمی، علقمہ بن یزید الحفیرمی، عتبہ بن ابی سفیان، یزید ابن الحرائسی نے۔ بلازری کے علاوہ دوسروں نے بھی اس معاہدے کی روایت کی ہے جس میں لفظوں کا معمولی ہیر پھیر ہے اور کچھ جملوں میں تقدیم و تاخیر ہے، لیکن اس میں کوئی اہمیت نہیں۔ البتہ اہمیت کے قابل، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، کہ یہ ہے کہ فریقین نے اختلافات کے اصل موضوع کو، جس کا فیصلہ ثالثوں کو کرنا ہے، چھوڑ کر باقی تمام باتوں کی اچھی طرح حد بندی کر دی تھی۔ آخر اختلاف کس بات پر تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ کے قاتلوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی مقرر قاتل نہیں جانتے تھے اور تمام باغیوں کو حوالے کر دینا ان کے بس کی بات نہ تھی، لہٰذا فریقین ثالثوں کے ذریعے اس اختلاف کا فیصلہ چاہتے تھے۔ پھر یہ کیا بات تھی کہ معاہدے میں انہوں نے اس کی صراحت نہیں کی، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ اور قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل ہو جانے پر اپنی قوت مضبوط اور معاملات منظم کر لینے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس خیال کے ہو گئے کہ خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے مشورے سے طے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ان کی بیعت سابق خلفاء کی ہو چکی ہے، حرمین کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے جو ارباب حل و عقد ہیں، اور بجز شام کے تمام شہروں میں بھی ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم مسلمانوں کی زبردست اکثریت کا اور خصوصاً انصار و مہاجرین کا آپ پر اتفاق ہو چکا تھا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ عام مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے شامی ساتھی بھی یہی کرتے، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کی حیثیت ایک باغی جماعت کی ہے جس سے مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب تک یہ جماعت راہ راست پر نہ آ جائے اور صلح سے انکار کرتی رہے، اس سے جنگ جاری رکھو۔ لہٰذا فریقین کو کیا ہو گیا تھا کہ اپنے معاملے میں اس کا اظہار تک نہیں کیا تھا اور خلافت اور شورا کا تو نام بھی نہیں لیا تھا۔ پھر حیرت تو یہ ہے کہ مورخین کا روایت کردہ یہ معاہدہ فریقین کے لیے اطمینان بخش تھا۔
کسی نے اس کے مبہم، عام اور غیر واضح ہونے پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کی اس قضیہ سے متعلق تحریروں میں سب سے زیادہ پیچیدہ، مبہم اور عام ہے، اور ضرورت تھی کہ اس کے ہر پہلو سے اس طرح واضح کر دیا جاتا کہ کسی اشتباہ کی گنجائش نہ رہ جاتی۔ غالب گمان یہ ہے کہ فریقین میں سے جن لوگوں نے یہ معاہدہ لکھا انہوں نے باریک بینی اور ضبط نکات کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی۔ وہ جنگ سے اکتا چکے تھے اور جلد سے جلد صلح کر لینا چاہتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامیوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جنگ کے بادل چھٹ جائیں اور عراقیوں میں پھوٹ پڑ جائے، اور عام عراقی صرف اس کے خواہاں تھے کہ کسی طرح امن و صلح کا دور آئے، اور جس بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اگر وہ برمحل ہے تو چالاکوں اور کھلاڑیوں کی کوشش یہ تھی کہ بات مبہم اور گول رہے۔ ان کے خیال میں یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں مفید تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں مضر، اور اسی کے ذریعے وہ دنیا اور دنیا کا اقتدار حاصل کر سکتے تھے۔ معاہدے کی تحریر کے بعد جو کچھ ہوا، شامیوں میں جو اتحاد اور عراقیوں میں جس طرح پھوٹ پڑی، وہ سب ہمارے اجمال کی تفصیل ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ساتھی ان کی کوئی بات نہیں مانتے اور ان کا کوئی مشورہ قبول نہیں کرتے، تو تنگ آ کر ان کے لیے راستہ صاف کر دیا کہ جو چاہیں کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اشعث بن قیس جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خوشی میں پھولا نہیں سماتا، اتنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ خوش ہو لے، بلکہ وہ تحریر لے کر فوج میں جاتا ہے اور فوجیوں کو سناتا ہے۔ سناتے سناتے جب خود تھک جاتا ہے تو دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو پڑھ کر سناؤ۔ فوجی اس تحریر کو سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ لڑائی سے نجات ملی۔ ایک بڑی جماعت اس سے ناراض بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں یہ ثالثی اور تحریر دین کے خلاف اور قرآنی احکام کی مخالف تھی۔ اس جماعت کے بعض لوگ کہتے تھے کہ کیا تم اللہ کے دین میں اشخاص کو حکم بناتے ہو، اور بعضوں نے صرف ایک جملہ کہا، لا حکم الا اللہ، اور یہی جملہ آگے چل کر خارجیوں کا نعرہ بنا، اور بعض تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور زبان کی جگہ تلوار سے کام لینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ثالثی کے ایک مخالف نے اپنی جماعت کا ساتھ چھوڑ کر تلوار کھینچ لی اور لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے شامیوں میں گھس پڑا اور لڑنے لگا، بالآخر مارا گیا۔ اور یہ تو واقعہ ہے کہ تاریخی خارجی مرداس ابو بلال کے بھائی عروہ بن عدیہ نے جب اس کو تحریر پڑھ کر سنائی تو وہ اشعث کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دے، لیکن اشعث کی سواری بھڑک اٹھی۔ وہ عروہ کی تلوار کا وار سواری کے پچھلے حصے پر پڑا اور قریب تھا کہ اشعث کے ہم قبیلہ یمنیوں میں اور عروہ کی قوم تمیمیوں میں بات بڑھ جاتی، لیکن تمیم کے بڑے بڑے لوگ دوڑ پڑے اور معذرت چاہی، جس پر اشعث راضی ہو گیا۔ مناسب نہ ہوگا کہ ہم صفین سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج واپس ہونے دیں اور ان لوگوں کا نقطہ نظر پیش نہ کریں جنہوں نے ثالثی کو اور اس تحریر کو برا سمجھا، جو بعد میں اسلامی تاریخ میں بڑی شان کے مالک بنے۔ ان کا نقطہ نظر بالکل صاف اور ان کی دلیل بڑی زوردار ہے، جسے خود قرآن مجید نے اس وضاحت سے پیش کیا ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے، اور دونوں میں عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو۔ بلا شبہ اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں، اور اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور یہی مسلمانوں کی اکثریت تھی، خیال کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے حامی شامیوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے۔ انہوں نے سفیروں کو واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے ان کے درمیان تلوار ہے اور صرف تلوار۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی پانی پر پہلے پہنچے اور چاہا کہ خود ہی سیراب ہوں اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا رکھیں۔ اس پر دونوں میں لڑائی ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پانی پر قبضہ ہو گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اجازت دی کہ سیراب ہوں۔ یہ ہیں مسلمانوں کی دو جماعتیں جو آپس میں لڑی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے سفیر بھیجے، جنہوں نے اطاعت کی دعوت پیش کی اور مسلمانوں میں نفاق اور شقاق کا باعث بننے سے ان کو روکنا چاہا، لیکن سفرا کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ کچھ دنوں تک لڑتے رہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ خیریت سے گزرا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صلح کی کوشش کی، لیکن شامیوں نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد سفر کے مہینے میں جنگ شروع ہوئی۔ مذکورہ آیات کے مطابق ضروری تھا کہ جنگ جاری رکھی جائے، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور شامی اللہ کے حکم کی طرف رجوع کریں اور اس کے بعد ان سے جنگ روک دی جائے، پھر حریف بھائی بھائی بن جائیں اور دو بھائیوں میں صلح صفائی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج باغی جماعت پر غالب آ رہی تھی اور اس کو اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی
کہ اتنے میں قرآن مجید بلند کیے گئے اور جنگ روک دی گئی اور قوم ایک ایسے فیصلے میں الجھ گئی جو بالکل مبہم اور غیر واضح تھا۔ چنانچہ جن لوگوں نے لا حکم الا اللہ کہا ان کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ لڑائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ ٹیک دینے تک جاری رہتی، اور اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود امام نے قرآن مجید کے فریب میں آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے درباری قرآن اور دین کے آدمی نہیں ہیں، یہ تو تلوار سے بچنے کی ایک چال ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خود خلیفہ کی بھی یہی رائے تھی کہ حکم اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے حکم کا راستہ لڑائی جاری رکھنا تھا، حتیٰ کہ شامی سر تسلیم خم کر لیں، لیکن اکثریت نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی طبیعت کے خلاف مجبور کیا۔ اس کے نتیجے میں ثالثی کا فیصلہ سامنے آیا۔ بلا شبہ اب تک ثالثی تسلیم نہ کرنے والوں نے کوئی غلطی نہیں کی، انہوں نے قرآن مجید کا حکم مانا اور امام کی رائے کی بھی پابندی کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا امام سے سخت اصرار تھا کہ جنگ بدستور جاری رکھی جائے تاکہ اللہ کا حکم نافذ ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں اور یہ کہ ان کا مشورہ قبول کرنے کی صورت میں وہ ان کو ایک طرف شامی دشمنوں اور دوسری طرف عراقی ساتھیوں کے درمیان محصور کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اس لیے ان کا مشورہ قبول نہیں کیا اور ان کو ٹھنڈا کیا، پھر تسلی دی اور مشورہ دیا کہ وہ راستہ اختیار کریں جس میں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے امن و عافیت ہو۔ یہاں پہنچ کر ثالثی کے مخالفین غلطی کرتے ہیں۔ امام سے مشورہ کرنے تک صحیح راہ پر تھے۔ امام نے ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو جلد بازی سے روکا اور اعتدال پسندی کا حکم دیا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ قرآن سمجھنے والے نہ تھے اور نہ سنت اور مصلحت کے ان سے زیادہ محافظ اور عالم تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ امام کو اتنی آزادی دیتے کہ وہ رعایا کے لیے احکام جاری کر دے۔ ایک طرف ساتھیوں کی بہت بڑی اکثریت صلح اور ثالثی کا مطالبہ کر رہی ہے، دوسری طرف ساتھ کے تھوڑے سے لوگ جنگ چاہتے ہیں اور ثالثی کی تجویز مسترد کر دینے پر مصر ہیں۔ دونوں کے دونوں اپنے سرداروں کے سر پر ہو جاتے ہیں اور اپنی بات کی پیش کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں امام کے لیے اس کے سوا کیا چارہ رہ گیا کہ یا تو وہ اکثریت کا ساتھ دے، صلح اور ثالثی منظور کر کے ایک ایسی مصالحت کی امید کرے جس سے پراگندگی کا خاتمہ ہوگا، خونریزی بند ہوگی، پھر اقلیت کا ساتھ دے اور جنگ کر کے ہلاکت آفریں یا اس سے ہم آغوش ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکثریت کا ساتھ دینا پسند کیا۔ اب اقلیت کا فرض تھا کہ وہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے امام کا انتظار کرتی۔ اگر اطمینان بخش صلح ہو جاتی تو ٹھیک تھا، اور اگر ایسی صورت نہ نکلتی تو سب کے سب جنگ میں شریک ہو جاتے، لیکن اقلیت اور اکثریت دونوں اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بدل ناخواستہ اکثریت کا ساتھ دیا۔ ثالثی کی قرارداد لکھنے پر 2 دن کی مدت گزر گئی تھی جس میں قوم نے اپنے اپنے مقتولوں کو سپرد خاک کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منادی نے اپنی جماعت کو صفین سے کوچ کرنے کا اعلان کیا اور لوگ بری طرح کوفہ واپس ہوئے۔ نکلے تھے تو باہم کتنی محبت تھی، کیسا اتحاد اور کیسی جگانگت تھی، اور لوٹے ہیں تو کتنی گہری دشمنی، کیسی نفرت اور کتنا بڑا اختلاف لے کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے کوڑوں سے مارتے ہیں۔ اقلیت اکثریت سے کہتی ہے کہ تم نے دین کی مخالفت کی، قرآن کے حکم سے منہ موڑ لیا، اللہ کی جگہ اشخاص کو اس معاملے میں حکم بنایا جس میں خدا کے سوا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اکثریت جواب میں کہتی تم نے امام کی مخالفت کی، جماعت میں نفاق اور انتشار پیدا کیا، جماعت کو ٹیڑھی راہ پر چلانا چاہا۔ پھر جس طرح کوفے سے نکلے تھے سب کے سب واپس نہیں آئے، بلکہ کچھ لوگ ہرورہ جا کر مقیم ہو گئے جو فیصلے کا مقام تھا۔ ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ بتانے والے اندازے میں 12,000 تھی اور کم سے کم کا اندازہ کرنے والے 6,000 بتاتے ہیں۔ ہرورہ میں قیام کرنے کی وجہ سے وہ اسی طرح منسوب ہو گئے۔ پھر ان کے منادی نے اعلان کیا کہ لوگوں، جنگ کے افسر شبت ابن ربیع تمیمی ہیں، نماز کے امام عبداللہ اور اللہ عز و جل کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بیعت ہے۔ اس دن سے اسلام میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جس کا اسلام کی تاریخ میں بہت گہرا اثر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے تو اس کا نقشہ اس طرح بدلا ہوا پایا جس طرح بصرہ سے واپسی میں پایا تھا۔ اپنے آنے اور ملنے پر نہ پہلے لوگوں کو خوش دیکھا تھا نہ اب ان کو شادمان پایا۔ بصرہ سے جب آئے تھے تو لوگوں کو خستہ، حسرت زدہ اور روتا ہوا دیکھا تھا۔ صفین سے واپسی پر بھی وہی عالم پایا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب حالت نظر آئی، اس لیے کہ بصرہ میں قتل ہونے والوں کی تعداد سے صفین میں قتل ہونے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔